کس طرح خوش رکھا جا سکتا ہے شوہر کو؟ آموں اور سانپوں کی طرح شوہروں کی بے شمار قسمیں ہوتی ہیں۔ مثلاً شوہر جو بیوی کو زرِ خرید باندھی سمجھتے ہیں، شوہر جو چنگیز خان زیادہ اور شوہر کم ہوتے ہیں، شوہر جو بیوی کو پسند نہیں کرتے بلکہ اسے برداشت کرتے ہیں۔ ایک خاص قسم کے شوہر کو ایک خاص قسم کا فارمولہ استعمال کر کے ہی خوش رکھا جا سکتا ہے۔ چنانچہ اگر کسی کا شوہر شاعر یہاں تک بند ہے تو اس کی بیوی کو ہر روز اس سے تازہ اشعار سنانے کی فرمائش کرنی چاہیے، اور اشعار کتنے ہی بے جان اور بیہودہ کیوں نہ ہو، اتنی داد دینی چاہیے کہ وہ اس ساری ندامت کو بھول جائے جو اسے مشاعرہ میں غزل پڑھ کر اٹھانا پڑی تھی۔ اس کے برعکس اگر کسی کا شوہر بیوپاری ہے تو اس سے شعر سنانے کی فرمائش کرنے کی بجائے گڑ کا بھاؤ پوچھنا چاہیے، یا یہ سوال کرنا چاہیے کہ مونگ پھلی دلی میں مہنگی اور لکھنؤ میں سستی کیوں ہے؟ تاہم شام باتوں میں تمام شوہر ایک جیسے ہوتے ہیں۔ مثلاً شوہر چاہے معمولی کلرک ہو، چاہے بہت بڑا افسر، اور چاہے وہ دفتر میں سارا دن گپیں ہانکنے یا چک مارنے، اس کی دلی خواہش ہوتی ہے کہ جب وہ گھر لوٹے تو اس کی بیوی اسے دیکھ کر یہ سمجھے کہ وہ از حد تھک گیا ہے۔ اس لیے اس آرام کے علاوہ تفریح کی اشد ضرورت ہے۔ ایک سمجھدار بیوی جانتے ہوئے بھی کہ اس کا شوہر تھکا ہوا نہیں بلکہ تھکا ماندہ ہونے کی ایکٹنگ کر رہا ہے، اس کا استقبال ایک دل فریب مسکراہٹ کے ساتھ کرتی ہے، اور وہ فوراً گرم چائے کا پیالہ اس کی خدمت میں پیش کرتے ہوئے کہتی ہے، معلوم ہوتا ہے آج آپ نے بہت کام کیا ہے، چائے پیٹ کر لیٹ چاہیے تاکہ میں آپ کا سر دباؤں۔ اس کے برعکس ایک بے سمجھ بیوی چور کے گھر میں قدم رکھتے ہی فرمائشوں کی بچھار کر دیتی ہے، آٹا پسوا لائیے، بچوں کو ڈاکٹر کے پاس لے جائیے، کوئلہ ختم ہو گیا ہے، ابھی لا کر دیجیے، انہیں تو رات کو کھانا نہیں پکے گا۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ چڑ جاتا ہے، اول تو کوئی فرمائش پوری نہیں کرتا، اور کرتا ہے تو بے دلی کے ساتھ کرتا ہے۔ شوہر کو خوش رکھنے کے معمولی معاملے میں کوئی بیوی جاپانی بیوی کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ وہ جب خاوند کو اداس یا کھویا کھویا سا دیکھتی ہے تو اسے مقبول رقم دے کر کسی گیشیا یعنی رقاصہ کے ہاں جانے کے لیے کہتی ہے، جس کی صحبت میں چند لمحے گزارنے کے بعد شوہر اپنے آپ کو تازہ دم محسوس کرنے لگتا ہے۔ ایک ہندوستانی بیوی کا یہ طریقہ ہر کسی استعمال نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ شوہر کو گیشیا کے گھر جانے کا چسکا پڑ جائے گا، اور وہ ہر شام شکایت کرے گا آج پھر ضرورت سے زیادہ تھک گیا ہوں۔ ہر ایک شوہر کی صفت بونرے سے ملتی جلتی ہے۔ شوہر ہونے کے کچھ عرصے بعد اسے دوسروں کی بیویاں زیادہ خوبصورت لگنے لگتی ہیں۔ چنانچہ ایک دن وہ مسوسندہ کے لمبے بالوں کی تعریف کرتا ہے تو دوسرے دن بیگم اندلیب کی آنکھوں کی، اور کسی دن مسز نسیم کی آواز کی۔ ایک سمجھدار بیوی دوسری عورتوں کی تعریف سن کر بدظن نہیں ہوتی، بلکہ مناسب موقع محل دیکھ کر شوہر کو مخاطب کر کے فیض احمد فیض کا یہ شعر پڑھ دیتی ہے، کئی بار اس کا دامن بھر دیا حسن دو عالم سے، کئی بار اس کا دامن بھر دیا حسن دو عالم سے، مگر دل ہے کہ اس کی خانہ ویرانی نہیں جاتی۔ یا جب وہ اسے شوہر کو کسی اور شوہر پر شک کرتے ہوئے دیکھتی ہے تو اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہتی ہے، پنڈت ہری چندہ اختر نے خوب کہا ہے، زمانے کو کیا کیا دیا دینے والے، زمانے کو کیا کیا دیا دینے والے، مگر ہم کو ٹرکھا دیا دینے والے۔ قریب ہر شوہر جس وقت کام پر جانے لگتا ہے اس پر غیر حاضر دماغی کا دورہ پڑتا ہے۔ چنانچہ کبھی وہ چلا کر پوچھتا ہے میری اینک کہاں ہے، کبھی کہتا ہے میرا قلم کدھر گیا ہے، یا میری ٹوپی کون لے گیا۔ ایک اچھی بیوی ایک ہوشیار سراغ رساں کی طرح اپنے شوہر کو تمام کھوئی ہوئی چیزوں کو ڈھونڈ کر لاتی ہے۔
وہ اسے مطلع کرتی ہے کہ اس کی اینک باتھ روم میں پڑی ہے، اس کا قلم میز کے نیچے گر پڑا ہے، میز کے اوپر نہیں، اور اس کی ٹوپی اس کے سر پر ہے۔ ایک ہوشیار بیوی یہ بھی جانتی ہے چاہے گھر میں کتنے ہی ضدی بچے ہوں، لیکن گھر میں سب سے زیادہ ضدی بچہ شوہر ہوتا ہے۔ وہ عموماً ضد کی شروعات اس وقت کرتا ہے جب باقی بچے ضد کرنے کے بعد سو جاتے ہیں۔ حالانکہ اس کی ضد نہایت نامعقول قسم کی ہوتی ہے، لیکن ایک تجربہ کار بیوی یہ سمجھتے ہوئے کہ یہ بال ہٹ ہے، اسے پوری کرنے میں خیریت سمجھتی ہے۔ اس کے برعکس ایک ناتجربہ کار بیوی جو ہنگامہ برپا کرتی ہے کہ بیچارے شوہر کی زبان پر بے اختیار امیر مینائی کا شعر آ جاتا ہے۔ دن نہیں، رات نہیں، صبح نہیں، شام نہیں، دن نہیں، رات نہیں، صبح نہیں، شام نہیں، رہ گئی ایک نہیں ہاں کا نام۔ دن نہیں، رات نہیں، صبح نہیں، شام نہیں، رہ گئی ایک نہیں ہاں کا کبھی نام نہیں۔ دراصل شوہر کو خوش رکھنا ایک آرٹ ہے، اور اگر بیوی کو یہ آرٹ نہیں آتا تو اسے یہ سمجھ لینا چاہیے کہ اسے کچھ بھی نہیں آتا، یعنی BA یا MA ہونے کے باوجود وہ ان پڑھ ہے۔ اسے اس مختصر مضمون کو غور سے پڑھنا چاہیے۔ البتہ اگر خوش قسمتی سے اس کا شوہر رن مری ہے تو پھر اسے مضمون میں بتائے گئے نسخوں کو استعمال کرنے کی ضرورت نہیں، کیونکہ ایسے بلے ماس کو تو صرف آنکھیں دکھا کر یا ہلکی سی دھمکی دے کر ہی سیدھی راہ پر لایا جا سکتا ہے۔